یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں رکھا مگر اپنے حبیب کے لیے پروٹوکول رکھا۔ پہلا تو یہ کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی رسول اللہ کے فیصلے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تم نے سوچا اس کے اگینسٹ تو تمہارے سینے سے ایمان کو نکال دیا جائے گا، تم صاحب ایمان نہیں رہو گے۔ صرف تمہارے دل میں اتنا گمان آئے کہ جو فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا اس کی مخالفت، اس کے لیے ناپسندیدگی، تو تم میں ایمان نہیں رہے گا۔ تیسری چیز، دو چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم ہمیشہ قبول فرماتا ہے، باقی کوئی چیز رد بھی کر سکتا ہے، ایک توبہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف۔ درود شریف کو اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ صبغت اللہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ خود درود بھیجتا ہے، اللہ خود رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا، درود بھیجنا، یہ اللہ کی سنت پہ چلنا ہے، صبغت اللہ ہو جانا ہے۔ اس کی بہت بڑی مرتبت یہ ہے کہ آپ اس فعل میں، یہ واحد فعل ہے جس میں مخلوق کے ساتھ خالق شامل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے، حج کرتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، کہا کہ میں اور میرے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، سلامتی بھی۔ ایک تو یہ وہ دعا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی دعا اگر ہوتی تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاہتا کہ وہی دعا دی جائے، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے جو چیز آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، آپ صبغت اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج رہے ہیں، برکت بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، آپ کی طرف یہ لوٹتا ہے، آپ کو بھی یہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ جو بھی یہ گفٹ اللہ کے حبیب کی طرف روانہ کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو انہی چیزوں کے ساتھ برکات اور رحمت اور سلامتی پہنچاتا ہے۔ دوسرا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو میرا درود ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے لوگوں کو والدین کے ناموں کے ساتھ، کہ فلاں شخص نے، یہ ماں کا نام ہے، یہ باپ کا نام ہے، آپ کو اتنی مرتبہ درود شریف پیش کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا نام رسول اللہ کے دربار میں رجسٹر ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے، اس کی یہ والدہ کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، یہ درود شریف مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے دفتر میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں فرشتے، وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ شب جمعہ، یعنی کہ جو جمعرات کی رات ہوتی ہے، جس کو شب ہم جمعے کی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں رات پہلے ہوتی ہے، میں خود سنتا ہوں۔ ایک بات اور ہے، قرآن حکیم میں وعدہ کیا گیا کہ تم جس کسی کو دعا دو تو جو دعا اس نے دی ہو یا ویسی ہی دعا اسے واپس لوٹاؤ یا اس سے بڑھ کے دعا واپس لوٹاؤ۔ اب یہ قرآن کا قانون جو ہے، یہ قرآن کی صفت جو ہے، یہ قرآن کا آرڈر جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اس لیے جب کوئی شخص کملی والے پر دعا بھیجتا ہے، درود دعا ہی ہے، اور سلام بھیجتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ریٹرن میں اس کو دعا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کے قانون کے عین مطابق۔ تو یہ جنت کی بشارت ہے درود بھیجنے والے کے لیے کہ جب تو رسول اللہ کے لیے دعا بھیج رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے تجھے دعا لوٹا رہے ہیں، اور جس کا دعا گو رسول اللہ ہو جائیں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ہے، کوئی آگ کا ڈر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہے اور اس کی بخشش ہے۔ تو درود شریف بخشش کی ضمانت ہے۔ یہ پڑھنے والا، یہ بھیجنے والا، پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، بھیجنے کا لفظ ہے۔ بھیجنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ہوتا ہے، پڑھنا گفٹ نہیں ہے، بھیجنا گفٹ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز جو ہے یہ ہوا کے دوش پر جا رہی ہے اور آقا کو پہنچ رہی ہے، یہ گفٹ آپ کا میرے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ ایک فائدہ اور، جو پنجابی کی ایک مثال ہے، رانجھا رانجھا کردینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ جب آپ بار بار سرکار پہ درود بھیجیں گے اور آپ کا تذکرہ کریں گے تو اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس آپ پہ اترے گا، آپ کے اندر وہ عکس اترے گا، وہ صفات اتریں گی، وہ کمال اور خوبیاں آپ کو ملیں گی، وہ حکمت و دانائیاں آپ کو پہنچیں گی، عکس بنیں گے آپ۔ مگر اس کے لیے آپ کو درود شریف کے ساتھ
رحمت کے رویے کو اپنانا ہے. معاشرے کے لیے، مخلوق کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے. کسی کے لیے زحمت مت بنے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو عکس محمد آپ ہو جائیں گے اگر صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے اگر آپ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کی اتنی برکات ہیں. میرا تو ایمان یہ ہے، اور دیکھو کمال کیا کیا گیا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود شریف نہیں ہے. یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی درود شریف رکھ دیا گیا کہ جس نے کوئی نماز نہیں کبھی پڑھی، ایک دفعہ درود شریف کسی جنازے میں پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مستحق ہو گیا، اس کی عاقبت سنور گئی، اس کی آخرت محفوظ ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک مسلمانوں کے لیے شیلڈ بنائی ہے، پناہ گاہ بنائی ہے. درود شریف جو ہے یہ ہماری پناہ گاہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لو اگر آپ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کی اتنی برکات ہیں. میرا تو ایمان یہ ہے، اور دیکھو کمال کیا کیا گیا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود شریف نہیں ہے. یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی درود شریف رکھ دیا گیا کہ جس نے کوئی نماز نہیں کبھی پڑھی، ایک دفعہ درود شریف کسی جنازے میں پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مستحق ہو گیا، اس کی عاقبت سنور گئی، اس کی آخرت محفوظ ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک مسلمانوں کے لیے شیلڈ بنائی ہے، پناہ گاہ بنائی ہے. درود شریف جو ہے یہ ہماری پناہ گاہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لو. یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں رکھا مگر اپنے حبیب کے لیے پروٹوکول رکھا. پہلا تو یہ کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر کسی رسول اللہ کے فیصلے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تم نے سوچا اس کے اگینسٹ تو تمہارے سینے سے ایمان کو نکال دیا جائے گا، تم صاحب ایمان نہیں رہو گے. صرف تمہارے دل میں اتنا گمان آئے کہ جو فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا اس کی مخالفت، اس کے لیے ناپسندیدگی، تو تم میں ایمان نہیں رہے گا. تیسری چیز، دو چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم ہمیشہ قبول فرماتا ہے، باقی کوئی چیز رد بھی کر سکتا ہے. ایک توبہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف. درود شریف کو اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو اللہ قبول فرماتا ہے. اور جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ صبغت اللہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ خود درود بھیجتا ہے، اللہ خود رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا، درود بھیجنا، یہ اللہ کی سنت پہ چلنا ہے، صبغت اللہ ہو جانا ہے. اس کی بہت بڑی مرتبت یہ ہے کہ آپ اس فعل میں، یہ واحد فعل ہے جس میں مخلوق کے ساتھ خالق شامل ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے. روزہ رکھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے. حج کرتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں. کہا کہ میں اور میرے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، سلامتی بھی. ایک تو یہ وہ دعا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی دعا اگر ہوتی تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاہتا کہ وہی دعا دی جائے، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی. اس کا فائدہ یہ ہے جو چیز آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتی ہے. ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، آپ صبغت اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج رہے ہیں، برکت بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، آپ کی طرف یہ لوٹتا ہے. آپ کو بھی یہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ جو بھی یہ گفٹ اللہ کے حبیب کی طرف روانہ کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو انہی چیزوں کے ساتھ برکات اور رحمت اور سلامتی پہنچاتا ہے. دوسرا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو میرا درود ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے لوگوں کو والدین کے ناموں کے ساتھ، کہ فلاں شخص نے، یہ ماں کا نام ہے، یہ باپ کا نام ہے، آپ کو اتنی مرتبہ درود شریف پیش کیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا نام رسول اللہ کے دربار میں رجسٹر ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے، اس کی یہ والدہ کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، یہ درود شریف مجھے بھیجا ہے. آپ کے دفتر میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں فرشتے، وہ پہنچا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ شب جمعہ، یعنی کہ جو جمعرات کی رات ہوتی ہے، جس کو شب ہم جمعے کی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں رات پہلے ہوتی ہے، میں خود سنتا ہوں. ایک بات اور ہے، قرآن حکیم میں وعدہ کیا گیا کہ تم جس کسی کو دعا دو تو جو دعا اس نے دی ہو یا ویسے ہی دعا اسے واپس لوٹاؤ یا اس سے بڑھ کے دعا واپس لوٹاؤ. اب یہ قرآن کا قانون جو ہے، یہ قرآن کی صفت جو ہے، یہ قرآن کا آرڈر جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اس لیے جب کوئی شخص کملی والے پر دعا بھیجتا ہے، درود دعا ہی ہے،
اور سلام بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ریٹرن میں اس کو دعا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کے قانون کے عین مطابق۔ تو یہ جنت کی بشارت ہے درود بھیجنے والے کے لیے کہ جب تو رسول اللہ کے لیے دعا بھیج رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے تجھے دعا لوٹا رہے ہیں، اور جس کا دعا گو رسول اللہ ہو جائیں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ہے، کوئی آگ کا ڈر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہے اور اس کی بخشش ہے۔ تو درود شریف بخشش کی ضمانت ہے۔ یہ پڑھنے والا، یہ بھیجنے والا، پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، بھیجنے کا لفظ ہے۔ بھیجنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ہوتا ہے، پڑھنا گفٹ نہیں ہے، بھیجنا گفٹ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز جو ہے یہ ہوا کے دوش پر جا رہی ہے اور آقا کو پہنچ رہی ہے، یہ گفٹ آپ کا میرے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ ایک فائدہ اور جو پنجابی کی ایک مثال ہے، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ جب آپ بار بار سرکار پہ درود بھیجیں گے اور آپ کا تذکرہ کریں گے تو اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس آپ پہ اترے گا، آپ کے اندر وہ عکس اترے گا، وہ صفات اتریں گی، وہ کمال اور خوبیاں آپ کو ملیں گی، وہ حکمت و دانائیاں آپ کو پہنچیں گی، عکس بنیں گے آپ۔ مگر اس کے لیے آپ کو درود شریف کے ساتھ رحمت کے رویے کو اپنانا ہے، معاشرے کے لیے، مخلوق کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے، کسی کے لیے زحمت مت بنے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو عکس محمد آپ ہو جائیں گے اگر صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے اگر آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کی اتنی برکات ہیں، میرا تو ایمان یہ ہے۔ اور دیکھو کمال کیا کیا گیا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود شریف نہیں ہے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی درود شریف رکھ دیا گیا کہ جس نے کوئی نماز نہیں کبھی پڑھی، ایک دفعہ درود شریف کسی جنازے میں پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مستحق ہو گیا، اس کی عاقبت سنور گئی، اس کی آخرت محفوظ ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے ایک مسلمانوں کے لیے شیلڈ بنائی ہے، پناہ گاہ بنائی ہے۔ درود شریف جو ہے یہ ہماری پناہ گاہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور دوزخ کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لو اگر آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کی اتنی برکات ہیں، میرا تو ایمان یہ ہے۔ اور دیکھو کمال کیا کیا گیا، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود شریف نہیں ہے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی درود شریف رکھ دیا گیا کہ جس نے کوئی نماز نہیں کبھی پڑھی، ایک دفعہ درود شریف کسی جنازے میں پڑھ لیا تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا مستحق ہو گیا، اس کی عاقبت سنور گئی، اس کی آخرت محفوظ ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے ایک مسلمانوں کے لیے شیلڈ بنائی ہے، پناہ